بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 191۔ سب سے پہلے اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ٹاپک چل رہا ہے وہ قرب الہی پر ہے۔ ہم نے دیکھا پہلے پارٹ میں کہ نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے آ سکتے ہیں، اور دوسرا قیام اللیل یعنی تہجد کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمادم جو ذکر ہے، یعنی ہمیشہ ذکر کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، اس میں ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت یہ حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر نہیں کر سکتے تو اپنے پہلوؤں میں کر سکتے ہو، یعنی وہ اس کا ذکر ہرگز نہ چھوڑے، اور اپنے رازوں اور اپنی ضمیروں اور اپنے زبانوں میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ تو نماز کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اس کا ذکر ہوتا ہے، اور جو کیفیت ہم کو چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وہ یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اور پھر وہ یاد کریں جیسے کہ ابھی میں نے آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہمیشہ، یعنی ہماری زبانوں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ رہتے رہنا ہے۔ جیسے ہم اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے ہوئے ہماری زبان پہ اللہ کے ذکر کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ زندگی کا ہر کام ہمیں کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں لگ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جائیں، اور یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتوں کو سن رہا ہے، اور وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور وہ ہماری تمام باتوں کو سن رہا ہے، اور پھر ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے، اور ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اور ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے، اور ہر وہ نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہمیں سوال کرنا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کے بارے میں ضرور ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اسی لیے ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہماری اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہمیشہ ہم کرتے رہنا ہے۔ جب کوئی کام شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کریں، بسم اللہ کہہ کر کریں، بسم اللہ پڑھ کر کہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں، الحمدللہ۔ کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت تکلیفوں میں، بہت مصیبتوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بہتر زندگی دی ہے۔ اگر آج ہمارے پاس کچھ ہے تو الحمدللہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رہنا ہے۔ گناہوں کا احساس یا پھر گناہ ہو جائے تو اس پر استغفار کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ جو احساس ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسے نہیں کہ ہماری زبان بس چلتی رہے، لیکن ہمارا دل اور ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیونکہ ہم انسان جانتے بوجھتے گناہ کرتا رہتا ہے، خطائیں انسان سے ہوتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، کبھی ہم جانتے بوجھتے کوئی ایسے کام کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت کی دعائیں کرنا ہے کہ رب اغفر لی، اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اور نبی کا خیال جب یاد آئے تو ہمیں درود اور سلام کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام
भेजा करो। तो यहाँ पर ये कि हमारे ज़िक्र में अल्लाह ताला के जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला के जितने भी ज़िक्र और अस्कार है और सुबह और शाम के जो ज़िक्र है वो बहरहाल हर हाल में अल्लाह ताला हमें करते रहना है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भी हमें भेजना है। और सारी अज़कार जितने भी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, सुबह की, शाम की, वो सारी दुआएं हमें पढ़ते रहना है और फिर उसका एहतमाम करते हुए अल्लाह ताला के क़ुर्ब को हम हासिल कर सकते हैं। मगर कभी कभी हो ये जाता है कि हम पूरी कोशिश करने के बावजूद ये सब करना भूल जाते हैं। तब हम क्या करें? इन सब से घबराने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि इंसान के साथ अल्लाह ताला ने भूल को लगाया हुआ है, तो हमारी फितरत में भूल लगी हुई है। जब हमें याद आए तो हमें उसको क्या है फिर पढ़ते रहना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आदाब हैं, जो हमको सिखाए गए हैं, जहाँ जहाँ पर जिस मकाम पर हासिल करने का अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो तरीक़े बताए हैं, वो सारी चीज़ों को हम फॉलो करते रहना है। और जिसको हम देखकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जन्नत की जो बशारत भी दी है, जो बंदे हमादम यानी हमेशा अल्लाह ताला के ज़िक्र में रहते हैं। तो इसीलिए जिस ज़िक्र की सूरत का एहतिमाम हमें शुरू से करते रहना है, जैसे हम सुबह में उठें तो हम सुबह के अज़कार का एहतिमाम करें, कुरान की तिलावत करें, सुबह के अज़कार का एहतिमाम करें। चलते फिरते उठते बैठते हम अल्लाह ताला को कुछ ना कुछ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, हमारा कोई लम्हा ऐसा ना हो कि जिसमें हम अल्लाह ताला से गाफिल हों। तो पूरी कोशिश करें इंशाअल्लाह, इससे हम अल्लाह ताला के जो हमादम, जो हमारा ज़िक्र है, इससे हम अल्लाह ताला की क़ुर्बत को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह हम फिर नेक्स्ट और एक टॉपिक के साथ इसके साथ मिलेंगे क़ुर्ब इलाही में, तो आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा इंशाअल्लाह। और फिर दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने करीब और अपने क़ुर्ब का ज़रिया बना ले। अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाले और हमें अपने करीब लाने वाले, हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमाएं जिससे हम अल्लाह ताला के करीब होते हैं। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।